ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دلوں کی چابیاں، اس عنوان سے ہمارا ایک قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم وہ اصول سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو اپنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دلوں کو جیتا جو ان کے جانی دشمن تھے، لیکن دل جیتنے کے بعد ان کے جانثار بن گئے۔ اور بنیادی نقطہ اس پوری سیریز کا صرف ایک ہے کہ جہاں پہ آپ کی بات اہم ہے، چاہے وہ قرآن سے ہے، وہ سنت سے ہے، وہ ہمارے اسلاف سے ہے، جتنی وہ بات اہم ہوتی ہے اتنا اہم وہ طریقہ بھی ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ بات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور جتنے بھی اصول ہم بیان کر چکے ہیں، آپ ان میں نوٹ کرتے ہوں گے ضرور کہ ان کا بنیادی مقصد دل کو نرم کرنا ہوتا ہے۔ جیسے زمین ہوتی ہے نا میرے بھائی، کہ زمین کے اندر سختی ہو تو ظاہری بات ہے اس میں بیج کاشت نہیں کیا جاتا، پہلے اس زمین کو نرم کیا جاتا ہے، اور جو گند بلا اس کے اندر ہوتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر بیج کو کاشت کیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کا اصل میں یہ طریقہ رہا ہے، تمام انبیاء کا، کہ وہ پہلے بندے کو اپنے قریب کرتے ہیں، اس کے دل کو نرم کرتے ہیں، اور نرم کرنے کے بعد اس میں خیر کا بیج کاشت کرتے ہیں، پھر اس کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اصل میں یہ طریقے مقصد نہیں ہیں، یہ طریقے اصل میں ایک ذریعہ ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے۔ اور وہ بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کو خالق سے جوڑنا۔ اس کے لیے ہمیں لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا ہوگا۔ نرم کرنے کے بعد جب آپ اس کو کوئی بات بتلاتے ہیں، اس کو بات پہنچاتے ہیں، ظاہر ہے اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تمام انبیاء کا مشترکہ ایک وصف ہے جو صرف اثر نہیں چھوڑتا بلکہ ایک چھاپ چھوڑ دیتا ہے انسان کے دل پر، تا حیات وہ چیز بھولتا نہیں ہے اگر اس اصول کے تحت وہ کام کیا جائے، اور وہ اصول ہے ایثار۔ وہ بھائی ایک دفعہ بولیں سارے، اصول کیا ہے؟ ایثار کا اصول ہے، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت پہ دوسروں کو ترجیح دینا، اپنے سکون پہ دوسرے کے سکون کو ترجیح دینا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور یہ جس ضمن میں ہم بیان کر رہے ہیں اس ایثار کو، کہ جب دینے کی بات آتی ہے نا تو ایمان والا دل کھول کے دیتا ہے، اور جب لینے کی بات آتی ہے وہ توکل اللہ پہ کرتا ہے، بندے سے کچھ نہیں چاہتا۔ میں دوبارہ یہ جملہ بول رہا ہوں، جب دینے کی بات آتی ہے کسی بھی ضمن میں، وہ اخلاقی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ معاشی ہو، وہ دل کھول کے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب اس سے لینے کی بات آتی ہے وہ توکل اللہ پہ کرتا ہے، بندے سے کچھ نہیں چاہتا۔ اس کو ایثار کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ایثار ہوتا ہے۔ اور آپ کا جسمانی وجود، روحانی وجود اور ہمارا معاشرہ اس ایک وصف کی وجہ سے زندہ ہے۔ انسان کے تین ہی وجود ہوتے ہیں معاشرے کے، ایک میرے بھائی اس کا جسم ہے، دوسری اس کی روح ہے، اور تیسرا ان دونوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ یہ تینوں وجود اس ایک وصف کی وجہ سے آج زندہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جسم ہے، یہ آپ کی ماں کا اور آپ کے باپ کا ایثار ہے۔ انہوں نے ٹگا نہیں سوچا تھا اپنا، صرف آپ کا سکون سوچا تھا، صرف آپ کی ضرورت کو سوچا تھا۔ خود وہ پیشاب پہ لیٹتی ہے، آپ لیٹیں گے پیشاب پہ؟ آپ کا چھوٹا بھائی ہے نا میرے بھائی، اگر پیدا ہوا ہے اس کے پیشاب پہ لیٹ کے دکھاؤ۔ لیکن ماں ایک منٹ نہیں سوچتی، اس کے پیشاب پہ لیٹ جاتی ہے تاکہ میرے بچے کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ ماں کو تیرنا نہیں آتا، لیکن اس کا بچہ، ابھی دیکھیں سیلاب کے اندر کتنی ایسی ویڈیوز آئی ہیں، وہ گرتا ہے، وہ خود کود جاتی ہے، تیرنا کوئی نہیں آتا اس کو، اپنی جان کی ذرہ پرواہ نہیں کرتی ہے، ایثار سے کام لیتی ہے۔ تو آپ زندہ ہیں، یعنی اللہ نے بائی ڈیفالٹ ماں باپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہوا ایثار، کہ آپ نے صرف دینا ہے۔ پتہ نہیں 3 ماہ بعد مر جائے بچہ، 6 ماہ بعد مر جائے، ساری انویسٹمنٹ کیا ہے؟ ضائع ہے، وہ ساری تکلیفیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور جب آج بچہ جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ہمیں سائنس بتاتی ہے 20 ہڈیاں، بھائی یہ ذرا بولیے گا کتنی؟ بیک وقت ٹوٹیں جو درد ہوتا ہے وہ ماں کو ہوتا ہے جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے۔ میری ایک ہڈی بھی صرف راڈ ہے لیفٹ ٹانگ میں، یعنی کہ میری ہڈی تھائی بون جو ہے نا ٹوٹی تھی، تو وہ ٹانگ ایسے میری ہو گئی تھی، ظاہری بات ہے انہوں نے گاڑی میں مجھے ایسے ہی بٹھایا، تو ڈاکٹر نے اس کو سیدھا کرنا تھا ایک دفعہ، تو پورے ہسپتال نے میری چیخ سنی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ میری زندگی کا سب سے زیادہ درد والا لمحہ وہی تھا جب صرف اس نے ٹانگ سیدھی کی ہے میری، ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک ماں 20 ہڈیاں میرے بھائی بیک وقت ٹوٹیں،
جو درد ہوتا ہے وہ ماں کو ہوتا ہے جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے. اب سائنس کہتے ہیں اس کو مر جانا چاہیے کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے. یہ زندہ کیوں ہے؟ وہ نفسیات کی وجہ زندہ ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو کے ایک دفعہ مسکرا دے گا میں اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں. صرف اس وجہ سے وہ زندہ رہتی ہے, برداشت کر جاتی ہے, سہ جاتی ہے. تو آپ آج اگر آپ زندہ ہیں اس کی وجہ آپ کے ماں پیو کا کیا ہے بھائی؟ بولے بھائی کیا ہے؟ اور آج ہم کہتے ہیں ساڈے پیو نے ساڈے واسطے کیتا کی, ساڈی ماں نے ساڈے واسطے کیتا کی, میں اس گھر میں پیدا ہی کیوں ہوا تھا, میں یہاں پہ آیا ہی کیوں تھا. ہم خود غرض ہو رہے ہیں لیکن آپ کی ماں نے ایثار دکھایا تھا. وہ جیسی بھی تھی دکھایا ایثار تھا اس نے. وہ باپ جیسا جاہل ان پڑھ گنوار تھا دکھایا اس نے ایثار تھا. کولو کا بیل بن کر اپنی میں بیچی تھی اس نے, جلی کٹی باتیں سنی تھی اس نے اپنے مالکوں کی, صرف اس لیے میرا بچہ آج بھوکا نہیں سونا چاہیے. تو جیسے ایک فرد کے لیے ماں ہوتی ہے ایسے قوم کے لیے انبیاء ہوتے ہیں. تو آپ کی روح کی جب بات آتی ہے, ایمان کی بات آتی ہے, تو ماں جہاں پہ آپ کی جان کی حفاظت کرتی ہے انبیاء آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. اور وہ ایمان دیتے ہیں آپ کو, لہو لہان ہو جاتے ہیں, لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. 950 سال تک انبیاء کی بات نہیں سنتے ہیں اور انبیاء اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں, ایک بھی امتی ان کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا, لیکن وہ پھر بھی دیتے ہیں, وہ پھر بھی دعائیں کرتے ہیں, پھر بھی سرنڈر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. کچھ بھی ہو جائے میں محبت کرنا نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میرا وصف ہی یہ ہے, میں دینے آیا ہوں. اور اس وصف کی وجہ سے آج آپ اور میں ایمان والے ہیں. اگر انبیاء یہ سوچتے نا بھاڑ میں جائیے ساری دنیا, نہیں سمجھتی تو نہ سمجھے, ہم نے حجت تمام کر دی, ہم نے تو بتا دیا, نہ مانے, اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. اگر انبیاء ایسے سوچتے آج آپ اور میں ایمان والے. بولے بھائی وہ صحابہ کی دکانیں نہیں تھیں, ان کے کاروبار نہیں تھے. اگر وہ یہ سوچتے کہ ہماری دکان کا کیا بنے گا, ہمارے کام کا کیا بنے گا, آج آپ اور میں ایمان والے نہ ہوتے. یہ ان کا ایثار ہے, آج ہم ایمان والے ہیں. نہیں تو ہاتھی گھوڑے کی پوجا کر رہے ہوتے آپ انڈیا کے اندر کسی کی. یہ ان کا ایمان ہے, یہ ان کا ایثار ہے کہ آج ہم ایمان والے ہیں. تو آپ دیکھیں جسمانی وجود بھی روحانی وجود کس کی وجہ سے قائم ہے؟ ایثار. اب ان دونوں سے مل کے کیا بنتا ہے؟ معاشرہ. وہ کس کی وجہ سے قائم ہے؟ ایثار. کیسے؟ انبیاء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام الانبیاء. مکہ کے اندر کیا ہے میرے بھائی؟ بڑی سننے کی بات ہے, مغلوب ہیں, کمزور ہیں, صحیح طرح سے دعوت بھی نہیں دے پا رہے, لیکن مدینہ میں غالب ہو گئے ہیں, طاقت میں آ گئے. کیسے؟ یہ مغلوب سے غالب ہونے کا سفر کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ مدینہ والوں نے ایک جذبہ شو کیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا بھائی؟ ایثار تھا. ان کا حق بنتا تھا وہ یہ جملہ بولتے, ابھی ابھی ہماری جنگیں ہوئی ہیں, سارے سردار مر گئے ہیں اور آپ بوری بستر اٹھا کے ہمارے پاس آ گئے ہیں, اور کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, پہننے کو کچھ نہیں ہے. غزوہ خیبر کے بعد جا کے مدینہ امیر ہوا ہے, اس سے پہلے تو ہمارے نبی بھی 2 پتھر باندھ کے پیٹ پہ پھر رہے مدینہ میں. لیکن انہوں نے یہ سوچا, بولے بھائی انہوں نے صرف ایثار نہیں دکھایا, کائنات نے پہلی دفعہ میرے بھائی یہ مواخات دیکھی تھی, یہ معاہدہ دیکھا تھا جو انصار اور مہاجرین کے درمیان ہوا تھا کہ بیویاں, یار یہ حد ہے, بیوی مرد کی غیرت ہوتی ہے, اور یہ عربز ہیں غیرت کے نام پہ مار دیتے ہیں بندے کو. وہ بیویوں والا دو ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک بیوی پسند کر لے, تیرے گھر میں کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں ہے, میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, وہ تم لے لو. اس لیول کا ایثار دکھایا انہوں نے, تو معاشرہ کا قائم ہوا ہے مدینہ, اور ایسا قائم ہوا کہ آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. دجال بھی آ جائے مدینہ داخل, اللہ اکبر. کس کی وجہ سے قائم ہوا تھا یہ پاکستان؟ کس کی وجہ سے قائم ہوا ہے؟ 80% ہندوؤں سے 15% مسلمان مر جائیں, ملک حاصل کر سکتے نہیں, کیونکہ یہ چند لوگوں کا ایثار تھا. کم از کم 8 سے 10 لاکھ لوگوں کا وہ کیا تھا؟ قربانی دینا تھا. سمندر کی لہر آتی تھی اور لاشیں نکلتی تھی ساری, بھائی جان کی بھی پرواہ نہیں کی, آنے والی جانوں کے لیے. نواب بہاولپور نے سب کچھ نچھاور کر دیا پاکستان پہ, جنازہ ہے تو پارٹی بنیان پہنی ہوئی اس نے. یہ کیا تھا؟ ایثار تھا کہ آنے والا کل جو ہے وہ بہتر ہوگا. وہ تو بیڑا غرق کر دیا ہم نے ان کی محنتوں کا, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن انہوں نے ایثار دکھایا تھا. تو بھائی تینوں وجود, جسمانی, روحانی اور معاشرہ, صرف ایک وجہ زندہ ہے, وہ ایثار. آج ہم زندہ ہیں تو وہ ایثار ہے. تو اتنا بڑا جذبہ آپ جب کسی کے لیے شو کرے اور انسان دل نہ جیتے, اس کے قریب نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. عبد الوارث بھائی ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں, حقوق الناس ایک فاؤنڈیشن ہے, وہ غیر مسلموں کے لیے کام کرتی ہے. ماشاءاللہ پچھلے تھوڑے سے عرصہ میں 2200 لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے آرگنائزیشن سے, جن میں سے تقریباً 1600 عبد الوارث بھائی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم جو صفائی کرنے والے عیسائی ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ چوڑا. اور چوڑا گالی ہے نا بھائی, وہ انسان نہیں ہے. بولے بھائی انسان نہیں ہے.
تو عبد الوارث بھائی کہتے ہیں جب میں عیسائی تھا اس چیز سے مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی، مجھے مسلمانوں سے نفرت ہوتی تھی کہ ہمیں چوڑا بلاتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے ایک چوڑا، مطلب جس کو وہ چوڑا بلاتے تھے، صفائی کرنے والا، تو مال روڈ پہ بہت بڑا کوٹھی ہے بندے کی جو اس کو دعوت دیتا تھا لیکن وہ مان نہیں رہا. بڑی سننے کی بات ہے. تو اس نے عبد الوارث بھائی کو کہا یار میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن اس کو اثر نہیں ہوتا، یہ دین کی طرف نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو گھر پہ دعوت پہ بلائیں. کیا کریں؟ بولے میں کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس کو، ہاں نا اس کو. انہوں نے چلو میں بھی ساتھ آتا ہوں. تو اس نے ذرا میرے ہونے کی وجہ سے اس کو بھی دعوت پہ بلا لیا. اب ٹیبل پہ بٹھا کے، ظاہری بات ہے جس کو آپ چوڑا چوڑا کہہ رہے ہیں، آپ نے میز پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلایا ہے. اور کھانا کھلانے کے بعد سردیوں کا موسم تھا، ہم باہر آئے، وہ بائک پہ آیا تھا. بڑی سننے کی بات ہے. تو اس کے پاس جیکٹ نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ یار تم بائک پہ جا رہے ہو، سردی بہت زیادہ ہے، کہیں بخار نہ ہو جائے تمہیں، تو یہ میری جیکٹ لے لو. وہ کہتے ہیں کہ میری وہ فیوریٹ جیکٹ تھی، میں نے اچھی خاصی مہنگے داموں میں بھی خریدی تھی، لیکن ایثار دکھایا کہ میں ٹھنڈ برداشت کر لوں گا لیکن تجھے ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے. کہتے اگلے دن وہ بندہ آ کے اسلام قبول کر گیا. اتنا سا ایثار ایک جیکٹ کا کہ صرف آپ نے اپنے سکون کو پیچھے رکھا ہے، اپنی ذات کو پیچھے رکھا ہے. ایسی چھاپ چھوڑتی ہے یہ چیز میرے بھائی کہ بندہ اپنی ساری زندگی کو چھوڑ کے آپ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سچا واقعہ ہے. اور وہ الحمدللہ مسلمان ہو جاتا ہے. یہی عبد الوارث بھائی کہتے ہیں کہ میری پھوپھی، کیونکہ انہوں نے اپنے خاندان میں بہت سارے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں، تھوڑے بہت ہی رہ گئے ہیں، وہ سخت نفرت کرتی ہے اس سے، عبد الوارث بھائی سے. کیوں؟ اس کی وجہ سے سارے لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور ان کے کچھ لوگ ہیں جو چرچ کے اندر یعنی کہ ہیڈ ہیں چرچ میں. تو اس کی پھوپھی کو مسئلہ ہوا، اسپتال میں داخل ہوئی تو اس کو خون لگنا تھا، اور خون بھی کیا اے نیگیٹو. اب اے نیگیٹو آپ کو پتا کتنا ریئر خون ہوتا ہے. تو عبد الوارث بھائی کا خون اے نیگیٹو ہے. وہ نفرت کرتی ہے، گالم گلوچ کرتی ہے، اس کا سامنے آتے جائے وہ یعنی کہ جو ہو سکتا ہے نا وہ کاٹ نہیں کر دی ان دنوں. لیکن جس دن اس کو خون چاہے تھا یہ اسپتال پہنچ گیا کیونکہ وہ تو بے ہوش تھی. اس نے جا کے خون دیا، اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ میرا اپنا رشتہ دار مجھے خون دے رہا ہے. تو رو پڑی اور روتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ جو بھی ہے خون تو اپنا ہے نا. کیا کہتی ہے؟ جو بھی ہے خون تو اپنا ہے. اور اس کے بعد اب وہ نرم ہو گیا. امید ہے انشاءاللہ بڑی جلدی وہ اسلام بھی لے کر آئے. یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اشارہ دکھایا اس نے کہ حق تو یہ بنتا کہ تیری کبھی شکل نہ دیکھی جائے، تجھے کبھی سلام تک نہ کیا جائے، لیکن تھوڑا سا اپنی ضرورت کو نیچے رکھا ہے، دوسروں کو مقدم رکھا ہے. یہ چھاپ چھوڑتا ہے بھائی، اگلے کے دل پہ چھاپ چھوڑتا ہے اور وہ دین کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی اور دوستو، اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، سیلاب کی جو صورتحال ہے، کتنے کا خیمہ مل رہا تھا بھائی؟ 8,000 کا مل رہا تھا. ہم نے خود لے کے گئے ہیں، ابھی 8,000 کا خیمہ مل رہا تھا. اب کتنے کا ہے؟ 18,000 کا، 20,000 کا. کون دے رہا بھائی؟ مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، جو جانتا ہے خیمہ کدھر جا رہا ہے، لاشوں کے پاس جا رہا ہے، لاشوں کے پاس. لیکن خود غرض ہیں، ذرہ احساس نہیں دکھاتے. 500 روپے ٹماٹر ہو گیا. ایسے لگتا ہے یہ قوم انتظار کرتی ہے کوئی آئے صحیح آفت، اسی کخ نہیں چھوڑنا انہاں دا، انتظار کرتی ہے یہ. اور دیکھ لو بیڑا غرق ہو ہی جا رہا ہے. پہلی دفعہ آیا تھا 10% سیلاب آتا تھا، اب 20% آیا ہے، اب 50 ہو گیا ہے. یہ عذاب بڑھ رہا ہے، لیکن مجال ہے یہ قوم جاگ جائے. صرف کس وجہ سے؟ خود غرضی کی وجہ سے، ایثار کی وجہ سے قوم میں زندہ رہتی ہیں، خود غرضی سے تباہ ہوتی ہیں. دیکھ لیں حکومتوں کے کیا مسئلے چل رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے میں نے چھوڑنی نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے لے کے دکھاؤں گا میں. اور ملک ڈوب رہا ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن خود غرضی کی بنیاد پہ اپنی کرسی کا سوچ رہے ہیں. ایثار نہیں دیکھتے ہیں. ملک کا فائدہ ہونا چاہیے، ہماری بھاڑ میں جائے بھائی. بھائی اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرمائے، ان کی غیب سے نصرت فرمائے. ہم پہنچے ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے میرے بھائی، کچھ سفید پوش بھی ہوتے ہیں اور ان تک کم ہی لوگ پہنچتے ہیں. ابھی ہم گئے ہوئے تھے پچھلے اتوار تک، یقین کریں لوگ ٹوٹ کے پڑ جاتے ہیں. کوئی ایک بھی نہیں ملتا جو یہ سوچے. ایک بندہ 4 شاپر چھین لیتا ہے ہم سے، ایک بندہ. او یار مر گئے ہو سارے بھائی، وہ گھر تباہ ہو گیا، اب تو تھوڑا اثار دکھا دو کہ یار 1 شاپر دو صاحب، ہم دونوں آدھا آدھا کر لیں گے. وہ کسی کو بوتل پکڑا رہے وہ شکایتیں کرنے لگ گیا، تسی 2 دینی 1 دے رہے ہو. تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ آدھی میں پی لوں گا، آدھی میرا بھائی پی لے گا. ابھی بھی وہ چھینا جھپٹی لگی ہوئی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے تحریک لبیک والے وہ ٹرک لے کے گئے ہیں 3-4 بھائی، مسجد کے اندر لے کے گئے ہیں تاکہ آسانی سے بانٹیں گے. دھاوا بول دیا مسجد پہ، دیواریں توڑ دی انہوں نے. اور وہ تحریک لبیک وہ ٹرک چھوڑ کے بھاگ گئی. لوٹ لو جو لوٹنا ہے. یہ مدد لے کے گئے ہیں ہمارے دوست ایثار کے جذبے کے ساتھ
کہ بھائی وہاں پہ مرے مٹے لوگ پڑے ہوں گے تو ہم ان کو جائیں گے سینے سے لگائیں گے کہ شکر ہے کوئی مدد کرنے آیا ہے، سب کچھ لوٹ کے کھا گئے وہ. لٹرلی ان کی ویڈیو ہے میرے بھائی، انہوں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، بھائی یہ لو لوٹ لو. یہ قوم ان کی مدد کریں گے، انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اس علاقے میں، نہ یہاں تو چور ٹھگ ڈکیت بیٹھے ہوئے سارے. اب اندازہ لگاؤ علاقہ ڈوب گیا ہے، فنا ہو گیا ہر شے، لیکن اثار نہیں پیدا ہو رہا. خود غرض ہیں ابھی بھی. ہم نے ٹینٹ لگانے تھے کسی دوسری جگہ پہ، ہم نے کہا بھائی اس جگہ پہ پانی کھڑا ہے، آپ تھوڑا سا باہر آ جائے، وہاں پہ ہم ٹینٹ لگا دیتے ہیں. وہ پتہ کہتا ہے بھائی ہم چھوٹا بڑا جو گھر ٹوٹا پھوٹا ہے نا یہ چھوڑ نہیں سکتے، یہ ملبہ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اندازہ لگاؤ 100 گھر اس علاقے میں گرے پڑے ہوئے ہیں، 100 گھر. وہ کہتا ہے ہم یہ علاقہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ جگہ نہیں چھوڑ، ادھر ہی پڑے رہنا ہم نے، کیونکہ جو سریا گارڈر تھوڑی سی چیزیں بچی ہیں یہ لوگ ہمارے اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ بابا بول رہا تھا تکلیف سے، میں نے کہا یار سیلاب آیا ہوا ہے، ہر شے مٹ گئی، ابھی بھی اٹھا لیتے ہیں. تو کہتا پھر سیلاب بھی تو آیا نا، خود کہہ رہا ہے، کہتا پھر سیلاب بھی تو آیا نا، بیڑا غرق بھی تو ہوا نا. مطلب یار ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ سورہ الملک میں کہتا تم خدا کا خوف نہیں کرتے کہ اللہ آسمان سے تم پہ کورے برسا دے، کیا پھر جاگو گے تم؟ تو کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ یہ تو ہمارے نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ میری قوم کو، میری امت کو ویسے ملیا میٹ نہ کرنا جیسے تم نے پہلی قوموں کو کر دیا تھا. یہ ان کی دعا ہے، حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی کی دعا کی، نہیں تو کوئی کسر چھوڑی ہے انہوں نے. یار تھوڑا سا پروفٹ بھائی تھوڑا کما لو یار، آدھا ملک ڈوب گیا ہے، ختم ہو گئی ہر شے. لٹرلی ایک دن کے بعد قیمت بڑھ جاتی ہے، ایک دن کے بعد. یقین کریں جیسے سیلاب زیادہ ہو رہا ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ خود غرضی ہے. اور پہلا معاشرہ قائم کس پہ ہوا تھا؟ ایثار پہ ہوا تھا. اپنی ذات کو پیچھے رکھنا ہے. یہ میں واقعہ میرے بھائی کفار کی تعریف نہیں کر رہا، ایمان والا جیسا بھی ہے، ایمان والا الحمدللہ اپنے ایمان کی وجہ سے کم افضل ہے. لیکن چائنا میں زلزلہ آیا تھا، اس کی باقاعدہ ویڈیو آئی تھی عورت کی. تو وہ چائنی خاتون تھی، وہ سامان بیچ رہی تھی کریانے کا، جو ادھر زلزلے کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا تھا. تو وہ نا مفت دے رہی تھی سامان. تو کسی نے کہا آپ کیپٹل پہ سامان دے دو. یار اوریجنل جو سرمایہ آپ کا لگا ہوا ہے وہ تو لے لو نا، منافع نہ لو تاکہ آپ اور سامان لے لو. وہ کہتی ہے لاکھ لعنت ہے ایسے پیسے پہ جو میں لاشوں کی وجہ سے خریدوں، لعنت ہے ایسے پیسے پہ. میرے لوگ مر رہے ہیں، سب ختم ہو گیا، میں پیسہ سوچوں گی، پیسہ پھر آ جائے گا، یہ لوگ نہیں آئیں گے، یہ بندے نہیں آئیں گے. بھائی یہ سارے ایسے نہیں ہیں استغفر اللہ، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک اکثریت جو ہم نے دیکھی ہے وہ لٹ مار مچائی انہوں نے. آپ کسی تنظیم کے بغیر، کسی لوکل باڈی کے بغیر وہاں پہ جا نہیں سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے نا ہم بڑے اچھے جذبے سے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ لوگ ہمیں ویلکم کریں گے، یہ کوئی سین نہیں ہے وہاں پہ. میں نے یہی دیکھا بھائی، پورا علاقہ 250 کی پٹی پھری ہے ہم نے، میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ. ہاں لوکل بندہ ہو ظاہر بات ہے، اس کو علاقہ پتہ ہوتا ہے، اس کو گاؤں پتہ ہوتے ہیں، اس کو بستیاں پتہ ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کا وصف بیان کیا وہ کیا کیا؟ یہ سنیں ذرا، یہ قرآن ہے، سورہ الحشر ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود محتاج ہوتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، خود محتاج ہیں لیکن دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں. یہ کن کے لیے آیت اتری؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رسول اللہ کے پاس ایک بھوکا شخص آیا، بڑی سننے کی بات ہے، اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ کھانا کھلاؤ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کے پاس بندہ بھیجا لیکن پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ امام الانبیاء ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں لوگ پھر بھی نبی کے پاس جا رہے ہیں. پتہ ہے ان کو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کو ایک پتہ ہے کہ یہ نبی ہے ایثار والا، اپنی ذات کو بھوکا رکھے گا لیکن امت کو پالے گا. اللہ اکبر. پھر بھی جا رہے ہیں. تو جب ہمارے نبی اچھا پہلے دیکھیں اپنا گھر پیش کیا ہے کہ میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گا، یہ میرے پاس آیا ہے، میرا مہمان ہے. تو جب گھر سے جواب آ گیا انہوں نے پھر صحابہ سے کہا کوئی نہیں اٹھ رہا کیونکہ ہے ہی نہیں کچھ. تو صحابہ شرم آئی صحابہ کو، تو اس لیے ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو. پھر وہ گھر لے کے گئے، بیوی سے پوچھا ہے کچھ؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے سوائے بچوں کے، ان کا کھانا ہے، آپ کا اور میرا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ سنیے گا بھائی، انہوں نے کہا کھانا لے آؤ، تم بچوں کو پھسلا پھسلو کے سلا دو، اور کھانا جب رکھو گی چراغ بجھا دینا، میں کھانے کی تھوڑی سی ایکٹنگ کر لوں گا. اب کیا کریں گے وہ؟ ماشاءاللہ بہت مزیدار کھانا بنا ہے، یہ کروں گا میں، بہت اچھا کھانا. یار اندھیرا کوپ ہے بھائی، چراغ بجھا تو اندھیرا کیا ہے؟ بولے بھائی. اور اتنا اندھیرا ہے کہ اگلے بندے کو نظر نہیں آ رہا کہ اس نے کھانا کھایا ہے کہ یا نہیں. نعوذ باللہ، اللہ سو گیا. بولے میں اللہ سو گیا، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ تو کوئی ٹی وی نہیں پہنچا،
یہاں پہ تو کوئی موبائل نہیں پہنچا, یہاں پہ تو کوئی میڈیا والا نہیں پہنچا. کون پہنچا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات, اس کی نظر رحمت وہاں پہ پہنچی ہے. اور یہ صبح رسول اللہ کے پاس ہے, ہمارے نبی مسکرا رہے تھے اور مسکراتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے مسکرا دیا ہے, خوش ہو گیا ہے میرے صحابی جو تم نے عمل کیا ہے. آیت اتری یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ وہ لوگ ہیں محتاج ہے. بھائی اپنا پیٹ پالنا فرض ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی واجب ہے. پہلے اپنے گھر کا پالنا ہے, پھر دوسروں کا پالنا ہے. لیکن یہ اپنے گھر کا پالنا ہے, نہیں پالا, دوسروں کا پالنا ہے. تو کھڑا کیا ہوا؟ مدینہ کھڑا ہوا. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, لیکن پوری دنیا کو نت ڈال دی تھی انہوں نے. ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے. اور یا مقبول جان صاحب کہتے ہیں ہم OIC میں بیٹھے تھے, وہ لوگ ہمیں جب ہم بنے تھے نیوکلیر پاور, وہ ہمیں امریکہ سمجھتے تھے. مسلمانوں کا امریکہ بن گیا یہ, کیونکہ ان کے پاس نیوکلیر پاور آ گئی ہے. کسی مسلمان ملک کے پاس نہیں تھی. ایسے سمجھ رہے تھے ہمیں, لیکن اس کے باوجود ذلیل ہیں ہم, ختم ہو گئے ہیں میرے بھائی. وجہ خود غرضیوں کی وجہ سے. اور وہ لوگ سب کچھ کر گئے تھے ایثار کی وجہ سے, اپنی اس قربانیوں کی وجہ سے. حدیث دیکھیں, یہ ترمذی کی روایت, امام سیوطی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا, بڑی کمال حدیث ہے. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے نا, جو دینے والا بندہ ہوتا ہے, ایثار والا بندہ ہوتا ہے, یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, یہ جنت کے قریب ہوتا ہے, یہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے, اور جہنم سے دور ہوتا ہے. جو بخیل آدمی ہوتا ہے, لینے والا ہوتا ہے, ہر وقت لینے کے اوپر توجہ کرتا ہے, یہ اللہ سے دور ہوتا ہے, یہ جنت سے دور ہوتا ہے, یہ لوگوں سے دور ہوتا ہے, جہنم کے قریب ہوتا ہے. اچھا یہ ایک بات کیا ہے, اجر ہے, سخی کا اجر بتایا جا رہا ہے اور بخیل کی سزا بتائی جا رہی ہے. لیکن ایک دوسرے انداز سے سمجھے, بڑی پیارا نقطہ میرے بھائی, کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ سخی پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جنت کے قریب ہوتا ہے. اس کا اثر اس پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سخاوت کرتا ہے. اور جو بخیل آدمی, سیلفش خود غرض آدمی ہوتا ہے, صرف اپنا سوچتا ہے, یہ اس وجہ سے ایسا سوچتا ہے کیونکہ یہ اللہ سے دور ہے, کیونکہ یہ جنت سے دور ہے. اس کا اثر اس پہ ایسا پڑتا ہے جس کی سزا ملتی ہے کہ یہ کر ہی نہیں پاتا, یہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا. اس لیے ایثار والا بندہ کیا کرتا ہے میرے بھائی, وہ صرف دینے پہ توجہ کرتا ہے ساری کے ساری, لینے پہ نہیں. اور جو بخیل آدمی, کنجوس آدمی, خود غرض آدمی ہوتا ہے, یہ سارے کا سارا فوکس لینے پہ کرتا ہے. میرے ماں پیوں نے میرے واسطے کیتا کیے, میرے رشتہ دار نے میرے واسطے کیتا کیے, ملک نے میرے واسطے کیتا کیے, فلاں نے میرے واسطے کیتا کیے. مجال ہے کہ اس کو توفیق مل جائے کہ میں نے کیا کیا ہے ماں باپ کے لیے, میں نے کیا کیا ملک کے لیے, میں نے کیا کیا امت کے لیے, میں نے کیا کیا گلی کے لیے. یہ نہیں سوچتا, اس کا یہ ذہن نہیں ایسا, یہ خود غرض ہوتا ہے, یہ لینے پہ توجہ کرتا ہے, دینے پہ نہیں. صحابہ کی صرف توجہ دینے پہ ہوتی تھی, اور جب لینے کی باری آتی تھی تو کس پہ توقع کرتے تھے؟ اللہ. بندوں سے کچھ نہیں چاہیے. تبھی تو بندے پتھر مار رہے ہیں, لہو لہان کر رہے ہیں. یار صحابہ کا بیلنس چیک کریں, دن کو تلواریں اٹھا رہے ہیں, رات کو جن کے خلاف تلواریں اٹھا رہے ہیں ان کے لیے رو کے دعائیں کر رہے ہیں. عجیب یار, حد نہیں ہے. ہم تو بچے سے لڑ پڑے نا, اپنی اولاد سے لڑ پڑے, اس کے لیے رات کو دعا نہیں نکلتی, 2-3 دن موڈ خراب رہتا ہے. اور یہ صحابہ تلوار نکلی ہوئی ہے بھائی, اور انہی کے لیے رات کو رو رو کے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ہم نہیں مارنا چاہتے ان کو ہدایت دے دے. مر کے تو جہنم میں جائیں گے, ہدایت مل گئی تو ہو سکتا ہے جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ. یہ بیلنس تھا میرے بھائی صحابہ کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ٹریننگ دیکھیں, امام بہقی اس روایت کو لے کر آئے ہیں شعب الایمان میں. وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کے گھر میں مدینہ کے اندر وہ سری پائے, ہماری بھی مرغوب غذا ہے, ان کی بھی تھی, تو وہ آئے. بھائی گوشت آنا نا پارٹی ہوتی تھی, پارٹی, یہ ایک پارٹی ہے باقاعدہ ان کے لیے. کھانے کو نہیں ہے تو گوشت آیا ہوا ہے. اس نے سوچا پتہ نہیں میرے نال والے نے کدی کھادا کہ نہیں, یار حد نہیں ہے. اس نے ساتھ والے کو دے دی. ساتھ والے نے سوچا پتہ نہیں ساتھ والے نے کھایا کہ نہیں, اس نے ساتھ والے کو دے دی. 7 گھروں میں گھوم کے سری واپس اس بندے کے پاس آ گئے جس نے پہلی دفعہ دی تھی. کرونا آیا تھا, اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگوں گھر میں 10-10 راشن نکل رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ہم نے دیے ہیں, ہمیں پتہ. اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی ہے, 10-10 راشن اس کے گھر سے نکل رہے ہیں. اور یہاں پہ کیا ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ والے نے کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی, 7 گھروں میں گھوم کے واپس آ جاتی ہے چیز. آج کا معاشرہ کا ہم توقع کر سکتے ہیں, چاہے مسجد کے ارد گرد کا معاشرہ ہو, مسجد کے اندر بھی ہو. ہم کیا توقع کریں گے؟ ہمارے پاس وہ سپانسر آ جائے نا, روپیے دینے والی سامی آ جائے مسجد میں, ہم دوسری مسجد کا نہیں سوچتے بھائی. میں نے دیکھا مسجدوں میں دریاں جو ہیں وہ پیچھے پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہیں, اور دوسری مسجدوں ان کے پاس چادریں ہیں ہی نہیں ہیں, دریاں بھی نہیں ہیں. سوچتے بھی نہیں ان کے بارے میں کہ یار ہماری سامی کا فائدہ ان کو ہو جائے, ہمارے اے سی لگے ہوئے ان کا اے سی لگ جائے.
ہمارے پاس یہ چیز آ گئی ان کے پاس چلی جائے. سوچتے بھی نہیں ہیں. مسجدیں اگر ایسا نہیں کر رہی, اب عام لوگوں کیا سوچیں گے؟ رسول اللہ کے پاس بنی ہوئی چادر آئی, کسی نے بن کی چادر دی باقاعدہ. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ چادر بڑی سونی لگ رہی ہے آپ کو, مجھے مل سکتی ہے. ایک آدھی تو چادر ملی تھی ان کو, لیکن قربان جائے ہمارے نبی پہ, ان کا مل کر مل سکتی ہے بھائی. تو محفل میں تھوڑی دیر بیٹھے, واپس گئے, چادر لا کے ان کو دے دی. صحابہ ناراض ہوئے, تم جانتے ہو نا نبی کبھی نہ نہیں کرتا, کیوں مانگی تم نے؟ پہننے دیتے ان کو. اس نے کہا تم کیا لگتا ہے میں پہننے کے لیے مانگی ہے؟ میں نے کفن کے لیے مانگی ہے. اس چادر کے اندر دفن ہو جائے, ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پہ رحم آ جائے. یعنی کہ لینے والا بھی کیسے سوچ رہا ہے اور دینے والا بھی. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. رسول اللہ کو 90,000 درہم آئے ہیں, 90,000 درہم کے قریب مال آیا ہے. انہوں نے دری بچھائی ہے, سارا رکھا ہے, جب تک سب نہیں بانٹا گھر نہیں گئے. نیند نہیں آتی تھی ان کو جب تک سب امت کو نہ بانٹ دوں, بھوکھی مر رہی ہے ساری عوام. ایسے قوم میں کھڑی ہوتی ہیں میرے بھائی, دینے کے جذبے سے کھڑی ہوتی ہیں. اور ہمارا سارا فوکس کیا ہے؟ مجھے کیا ملا ہے. معذرت کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے نا, اتنی ویڈیو بناتے ہیں بھائی لوگ, اتنی ویڈیو بناتے ہیں, کیونکہ ہم نے تمہیں اتنا کچھ دے دیا ہے. تو کون ہے؟ ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں. تو ویڈیو بنواؤ, بہت زیادہ ویڈیو بناؤ تاکہ مجھے کچھ ملے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات بھائی؟ ایک آدھی ویڈیو بنانا اچھی بات ہے کہ آپ کے پیچھے جو ڈونرز ہوتے ہیں, جو آپ کو پیسہ دینے والے ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا مال, ان کا پیسہ پہنچ گیا ہے. اور بھائی 5 نہیں تو 10 منٹ لگ جائیں گے. مجال ہے یار وہ بات کرے, بات کرتے جاتے ہیں فوراً اپنا کیمرہ کھول لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کو دینے کی بجائے واپس میں کچھ پبلسٹی مل جائے, کچھ اسٹنٹ مل جائے. 50 روپے دے ہوتے ہیں, 400 ویڈیو بنا دیتے ہیں اس کے اوپر. یعنی کہ دینے کے اوپر بھی کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمارا کیا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے, بخیل نہیں ہو سکتا, کنجوس نہیں ہو سکتا, خود غرض نہیں ہو سکتا. وہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل, اے اللہ مجھے بزدلی اور بخیل پن سے محفوظ رکھیں, ایسا نہ بنائیں. بس میں دینے والا بننا چاہتا ہوں. آخر میں میرے بھائی اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ اصول ہم اپنا لیں, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ میرے بھائی, اللہ اکبر, سب سے بڑا فائدہ, اس کی وجہ سے امید قائم رہتی ہے. جس معاشرے میں ایثار ہوتا ہے وہاں پہ امید قائم رہتی ہے کہ نیکی زندہ ہے, نیک لوگ زندہ ہیں, اچھے لوگ زندہ ہیں. آپ دیکھیں میرے بھائی, یہ پوری کی پوری علاقے کی طرف سے 2-4 بندے, 2-4 گروپس گئے ہیں نا سیلاب کی طرف, یہ ان کا ایثار ہے. انہوں نے بیوی چھوڑی ہے, آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کے مسلمان نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے, لیکن کچھ لوگوں کا ایثار ہے کہ انہوں نے آپ کی امداد کو وہاں تک پہنچایا. جیسے ہمارے نعیم بھائی گئے ہیں نور مسجد سے, طیب بھائی گئے, دوسرے احباب گئے, یہ انہوں نے آپ کی طرف سے گئے ہیں, ایثار دکھایا ہے, سب کچھ چھوڑا ہے. پانیوں کے اندر گھسنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مزہ آ رہا ہوتا ہے, سانپ ہے بھائی وہاں پہ, بچھو ہے پانیوں کے اندر, دلدل ہے, وہ بندہ دھنس جاتا ہے بیچ میں. کوئی آسان کام نہیں ہے وہاں پہ کھڑا ہونا. لیکن یہ ایثار کر رہا ہے, قربانی کر رہے ہیں, جن کو دیکھ کے کیا احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہماری قوم میں خیر. ایک بھائی نے مال بک کروایا, رکشہ بلوایا, کتنے پیسے؟ 1200 روپے. تو رکشے والے نے پوچھا کیا سامان ہے, کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ سیلاب زدگان کا ہے. اس نے کہا مجھے پیٹرول ڈلوا دو, اس کے علاوہ پیسہ حرام ہے میرے پہ. کون ہے؟ رکشے والا. کتنا کما لیتا ہوگا بھائی وہ. لیکن آپ یہ ایثار دیکھ رہے ہیں اس کا, اس کی وجہ سے کیا احساس ہوتا ہے؟ نہیں یار سارے مزدور ایک جیسے, بولے بھائی سارے غریب ایک جیسے نہیں, کوئی خیر نام کی چیز بھی ہے, کوئی اچھے لوگ بھی ہیں. ایثار کی وجہ سے معاشرے میں آج اگر امید نام کی کوئی چیز ہے نا, کچھ لوگوں کے ایثار کی وجہ سے ہے, جو اپنی ذات کو چھوڑ کے آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. دوسری چیز بڑی کمال چیز ہے, دینے والے بندے کی شکایتیں نہیں ہوتی. جو لینے والا بندہ ہوتا ہے نا, ہر وقت لینے پہ اس کی شکایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور ہماری قوم کی شکایتیں زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ بولو بھائی. ایک دفعہ فیس بک کھولو تو صحیح ذرا, آپ نے کسی تعریف کرنی ہے کسی جماعت کی, کسی ادارے کی, 400 کمنٹ آئے ہیں ان کی بد تعریفیوں کی, ان کے خلاف چیزیں آ جانی ہیں. شکایت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ صرف لینے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان سے مجھے فائدہ کوئی نہیں ملا, ان سے مجھے شے کوئی نہیں ملی. یار نیوکلر بم ہے ہمارے پاس, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کسی دوسرے ملک پہ بم پھینک دو. او بھائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بم نہ پھینکے ہم پہ, اس لیے نیوکلر بم ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نہ پھینک دو کسی پہ. اتنے چاروں اور سے ہم کھڑے ہوئے ہیں, تو دشمن حملہ کیوں نہیں کرتا؟ چھوٹا سا تو ملک ہے, وہ بم کی وجہ سے نہیں کرتا, اس نے واپس چلا دیا, سب کچھ تباہ ہو جائے گا, اس لیے بم ہوتا ہے. لوگ اس بم کے بارے میں بھی شکایتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کتنے بم ساڈا نکلو, کتنے بم, سانو کی فائدہ بم دا, بجلی ہے نہیں ساڈے کو, گیس ہے, یعنی کہ اس کی بھی ناشکری کرتے ہیں, اس کی بھی شکایتیں کرتے ہیں. ایٹم بم ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے بھی خلاف بولتے ہیں. شکایتی آدمی زیادہ کون ہوتا ہے؟ جو لینے پہ فوکس کرتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے بچے کون ہو گئے ہیں سارے, خود غرض نہیں ہے. ماں باپ سب کچھ لے کے دیتے ہیں, ایک چیز لے کے نہیں دیتے. وہ کیا کہتا ہے؟
میں اپنے ابے سے نہیں بولنا, میں اپنی اماں سے نہیں بولنا, 4 دن ببر شیر ورگا منہ بنا کے بیٹھا رہتا ہے وہ. ایسے نہیں کرتا بھائی. کیوں؟ ایک چیز نہیں لے کے دی آپ نے صرف, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن جو دینے والا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے تو دینا ہی دینا ہے, توقع واپس ہے کچھ کرنی نہیں ہے, وہ تو توقع اللہ سے کرتا ہے, اس لیے اس کی شکایتیں نہیں ہوتی. اور آخری میرے بھائی سب سے بڑا فائدہ, ایثار والے بندے کو اللہ بڑی وڈی بیماری ہے حسد اور لالچ, اس سے آزاد کر دیتا ہے. حسد کس کو ہوگا میرے بھائی؟ لینے والے کو ہوتا ہے نا, اس کو یہ کیوں ملا, مجھے کیوں نہیں ملا. بھائی کچھ دینی لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے, اس کی فالوئنگ زیادہ ہے, میری فالوئنگ کم ہے, یہ تو عالم بھی نہیں ہے, اس کو لوگ زیادہ سن رہے ہیں اور مجھے کم سن رہے ہیں. حسد کر جاتے ہیں کیونکہ لینے کا سوچ رہے ہیں, مجھے لوگ زیادہ ملیں, چندہ مجھے زیادہ ملے, چیزیں مجھے زیادہ ملیں, پروٹوکول مجھے زیادہ ملے. جو ایثار والا ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بولے بھائی آزاد ہو جاتا ہے. اس نے لینے نہیں کچھ بھائی, کچھ آ گیا بونس ہے, نہ آیا اس کے لیے کر ہی نہیں رہے تھے, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے تھے, قربانی تو اس کے لیے دے رہے تھے. حسد اور لالچ سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. بہت بڑا اصول ہے میرے بھائی جو ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے, ناپید ہوتا جا رہا ہے. اللہ کا واسطہ ہے, مانگیں اللہ سے کہ اللہ جی ہمیں ایثار عطا فرما, اور ہمیں خود غرضی کی لعنت سے یا اللہ محفوظ فرما, بخل کی لعنت سے یا اللہ محفوظ فرما. اللہ ہمارے تاجروں کو ایثار کا جذبہ پیدا فرما. اللہ تعالیٰ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, لوگوں کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا فرما, ہمارے بچوں کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا فرما, ہمارے ماں باپ کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا فرما. معذرت کے ساتھ میں جملہ بول رہا ہوں, اب قدر اس پوت کی ہوتی ہے, پوت سمجھتے ہیں نا میرے بھائی, پتر جو کماؤ ہے, نہیں ہوتی بھائی. جو کماؤ نہیں ہے اس کی قدر نہیں ہے, جو کماؤ ہوتا ہے روپیے شبنٹو لے کے آ رہا ہے, قدر اس کی ہوتی ہے. یہاں پہ بھی ہم لینے کا سوچ رہے ہیں, مجھے کیا مل رہا ہے اس پتر سے, مجھے کیا مل رہا ہے اس کو 18 سال پال کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمیں ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے, لیکن اس کی بنیاد پہ ہماری محبت میں فرق نہیں آنا چاہیے, اس کی بنیاد پہ ہمارے انصاف میں فرق نہیں آنا چاہیے. یعنی کہ ممتا بھی ایسی ہو جائے گی میرے بھائی, اگر پیرنٹ ہوڈ بھی ایسی ہو جائے گی تو میرے بھائی یہ قوم کیسے چلے گی, یہ معاشرہ کیسے چلے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس اصول کو عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.